علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کی نئی چال، اگر یہ چال کامیاب ہو گئی تو پھر نواز شریف صاحب کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کامیاب ہونا تو چھوٹی بات ہے، پھر نواز شریف صاحب تنہا ہوں گے، پورا ملک ان کے پاس ہوگا اور کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان کا۔ یہ چال ابھی سے نواز شریف صاحب نے چلنا شروع کر دی ہے۔ اپنی تقریر میں اس کا آغاز کیا تھا، مگر اب اس کی پرتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اپنے ساتھ رہے، پی ٹی آئی بھی اپنے ساتھ رہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے ساتھ رہے۔ کیا نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ولاگس پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، نواز شریف صاحب نے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے وہ سب کچھ بھلانے کو تیار ہے، تلخیاں، ہر چیز، اور انہوں نے کبوتر اپنے ہاتھ پہ بٹھایا تھا، امن کا پیغام دیا تھا سب کے لیے۔ ظاہر امن کا پیغام بیسیکلی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا، لیکن سیاسی قوتوں کے لیے بھی ان کا ایک پیغام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب ملیں بیٹھ کر ساتھ، اور آئین بالعمل کے لیے ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز ساتھ بیٹھے۔ لیکن ادھر سے پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کہ اس بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر آئین اور جمہوریت کا نام لے کر کچھ اور کریں گے، یعنی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا خیال ہے۔ اچھا، اب وہ نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں ظاہر ہے ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز سوائے پی ٹی آئی کے، ظاہر پی ٹی آئی کا ہی تو مدعا ہے اصل، تو وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف قابل قبول ہے، یا 9 مئی کے مجرمان کے علاوہ پی ٹی آئی قابل قبول ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی اس بات کو اس طرح لیا جا رہا ہے، بلکہ لیا کیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں پنجاب کے اور نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی رہنما ہیں، انہوں نے کل ایک ٹی وی چینل سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی جو بات تھی کہ سب نے مل کر چلنا چاہیے سب کو، تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور ظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اس سیگمنٹ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے۔ اب ظاہر ہے پنجاب میں پاور پالیٹکس کرنے والے کوئی بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جب پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب ماضی کا قصہ بن چکے، یا آئندہ کوئی 4 5 6 سال کے لیے تو عمران خان صاحب سیاست میں واپس نہیں آتے، کیونکہ ممکنات تو موجود رہتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو 2 بار باہر بھیجا گیا، دونوں بار واپس آ گئے جلا وطن۔ نواز شریف صاحب کو اس بار تو کم از کم پراپر ایک ارینجمنٹ کے ساتھ لایا گیا واپس، بندوبست کے ساتھ، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ پچھلی بار جو 2007 میں آئے تھے وہ تو مشرف کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس وقت جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب خاص طور پر، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کے واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر مشرف کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بینظیر اکیلی پاکستان میں اور نواز شریف باہر بیٹھا ہو، تو آپ نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیں۔ تو 1 مہینہ پہلے جس نواز شریف کو اسلام آباد سے واپس کر دیا گیا تھا، 1 ڈیڑھ مہینے بعد وہ نواز شریف صاحب آئے اور لاہور میں اترے اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ کہ اتنا شاندار استقبال نہیں تھا، چھوٹا سا استقبال تھا، کیونکہ تیاری نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کو آنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اس بار ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے نواز شریف صاحب آئے، تو لوگوں کو جب یہ یقین ہو چلے گا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی جو الیکٹیبلس ہیں، تو آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے۔ پھر وہ اینٹی نواز ووٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ آئی پی پی میں اس لیے وہ اس طرح لوگ نہیں جا رہے کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا ووٹر شاید ووٹ نہ دے، پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو بھی یہ خدشہ موجود ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے اب سامنے آ رہی، وہ یہ ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ بٹھا کر اور اپنا کوئی مخالف نہیں رکھنا چاہ رہے، اس کے لیے ایک تاثر دیں گے، اس کے لیے وہ سب کے ساتھ رابطے کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف اگر کوئی ووٹ رجوع ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اینٹی عمران نواز ووٹ جو ہے، تو اگر پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ بیٹھی رہے
کسی میل ملاقات میں ہی تو ڈاؤٹ ہو جائے گا ان کو کہ یار یہ تو اندر ملے، اندر سے ایک ہیں جو عمران خان صاحب نے ان کی ذہن سازی کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ساری کہانی جو ہے یہ اب آہستہ آہستہ کھلتی سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بیٹھنے کو تیار ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن اتحاد کریں گے، لیکن تحریک انصاف کا ایک حصہ جس کو سیاست میں واپس لے آیا جائے تاکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کسی نہ کسی طرح بہتر رہے، برقرار تو نہیں رہ سکتی، مکمل کریڈیبلٹی تو نہیں ہوگی۔ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی سے نواز شریف صاحب کا ویسے ہی بہت گہرا رشتہ ہے۔ اچھا، اب جو ہوا ہے وہ یہ کہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس حکمت عملی کو اس طرح لیا ہے، رپورٹ ڈان کی ہے، تجزیہ میرا ہے کہ نواز شریف صاحب اب سب کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ میں کوئی مخالف نہ ہو، اگر کوئی مخالف ہے تو ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو مخالف ووٹ بینک اس کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہو۔ ڈان کے امجد محمود صاحب ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کل ایک اجلاس کیا ہے جاتی عمرہ میں، اس میں انہوں نے قانونی جو معاملات ہیں ان کے اس پر انہوں نے اپنے قانونی جو ماہرین ہیں، ان کے وکلاء ہیں اعظم وزیر تارڑ اور دوسرے، ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے سیاسی جو ہوتی ہے وہ گپ شپ مشاورت اپنے فیملی کے سیاسی لوگوں سے، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار صاحب، ان کے ساتھ سیاسی گپ شپ کی ہے۔ اچھا، اس گپ شپ میں یہ ہوا ہے کہ جی نواز شریف صاحب، سابق صدر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، اب مولانا صاحب تو نواز شریف صاحب کے پکے اتحادی ہیں، بلاول بھٹو، اختر مینگل اور دیگر سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ پہلے ان کو فون کریں گے، پھر ملاقاتیں کریں گے کہ جی مشکل وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب اس کا ظاہر ہے یہ نواز شریف صاحب کرٹسی میں بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم از کم پیپلز پارٹی کے تو اگینسٹ جائے گا۔ یہ ملاقات نواز شریف صاحب کریں گے یا زرداری صاحب چل کر آتے ہیں ان کے پاس، جاتی عمرہ میں آ کر ملتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، جی آئی این کہتے ہیں 4 سال کے بعد جلاوطنی ختم کر کے آئے ہیں جی، بڑا زبردست، بہت اچھا ہوا۔ تو اگر وہ آتے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب زرداری ہاؤس چلے جائیں گے، تو بھی پھر وہ جو عمران خان اینڈ کمپنی ہے، عمران خان صاحب تو جیل میں، لیکن پھر ان کو یہ موقع ملے گا یہ کہنے میں کہ یہ ملے ہوئے، یہ ملے ہوئے، یہ ملے ہوئے، تو اس سے جو نون لیگ کو ڈیمیج ہونا ہے وہ کم ہوگا، اس سے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج زیادہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی جالے کہتے ہیں کہ اب ہمیں نون لیگ کے قریب نہیں جانا چاہیے، بڑا تپے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، جس طرح تپے ہوتے تھے سوشل میڈیا پر اسی طرح وہ تپے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی والے جو مرضی ہمارے متعلق کہیں، ہم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے ماحول نہیں بننے دینا اینٹی پیپلز پارٹی، اینٹی نون لیگ۔ یہ بڑی اچھی حکمت عملی ہے، بڑی اچھی چال ہے کہ ٹھیک ہے جی، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جی نیا سلیکٹڈ، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جمہوریت نہیں چاہتے، آپ سلیکشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ انتخابات نہیں چاہتے، وہ جو مرضی بلاول بھٹو کہتے رہے، ٹھیک ہے جی یہ کہ جی ان کو مجرم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو مرضی کہتے رہے، ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے ان کے جواب میں بات نہیں کرنی۔ اگر ہم بات کریں گے تو جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، تو ہم کیوں بات کریں، وہ کرتے رہے، اکیلے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، تو ہم نہیں ہاتھ دیتے، وہ کرتے رہیں گے، بالآخر تھک کھار کر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اچھی حکمت عملی ہے۔ اچھا، اور دوسرا کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کی پالیسی پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کو سب نے اس کی سپورٹ کی ہے، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں۔ اب میں نے کل رات کے ویلاگ میں گزارش یہ کیا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اینٹی نواز ووٹ اور اینٹی نواز جو ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا سپریم کورٹ بار کے سیمینار میں جانا اس کی ایک چھوٹا سا نمونہ ضرور تھا اس کا۔ بے شک بلاول بھٹو اس طرح کے سپریم کورٹ کے ایونٹس میں جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ کل والا جانا ذرا اس کو میں خاص طرح سے لیتا ہوں۔ بلاول کی نیت تھی یا نہیں تھی، مگر ہوگا اس سے یہ کہ اینٹی نواز سیگمنٹ جو ہے نا ووٹ کا، وہ اس طرف جا سکتا ہے۔ تو اب نواز شریف بیسیکلی اس بار زیرو رسک پر حکومت لینا چاہتے ہیں، کوئی دھرنا نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو پارلیمنٹ میں تو خیر نہ پہلے جاتے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ اب نواز شریف صاحب آئیں گے اقتدار میں تو پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے معاملے میں نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ایک ہی ہے، کوئی زیادہ سنہرا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے ان کا۔
لیکن وہ زیرو رسک پر اس بار حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ الیکشن سے پہلے سب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک کامن ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں کہ اس ایجنڈا کے تحت ہم سارے مل بیٹھیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ میں صرف اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کا ذکر کر رہا ہوں اینٹی نواز ووٹ کے حوالے سے، جس کو پیپلز پارٹی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب بالکل زیرو رسک پر حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو ساتھ ملانا یا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا، کہ اگر خیبر پختونخوا میں اپسیٹ ہو جاتا ہے، آزاد یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ وہاں سے جیت کر آ جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں جیت کر آتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں جیت کر آتے ہیں، انہوں نے آنا ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ جو شور مچے گا، ان کو پہلے انگیج کر لو کہ یار دیکھیں آپ کی سیاست ہے، آپ جانیں، ذرا ہمیں مل کر چلنا ہے۔ تو یہ بڑی ایک کمال چال ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اس چال میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور ویسے بھی نواز شریف صاحب بہت زیرک سیاستدان ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 3 بار کے وزیر اعظم، اور پاکستان میں تجربہ کار ان جتنا براہ راست، زرداری صاحب بھی بہت تجربہ کار ہے، لیکن انہوں نے براہ راست وزیر اعظم بن کے 3 بار اونچ نیچ دیکھی ہے، 3 بار جنہوں نے سازشیں دیکھی ہیں، جنہوں نے 3 بار سازشوں کو فیس کیا ہے، یا 3 بار سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، یا 3 بار سازشوں میں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہوئے، جیل گئے ہیں، جلا وطن ہوئے، تو وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ آصف زرداری صاحب بھی بہت کائیاں سیاستدان ہیں، وہ تو جیل میں ہی رہے ہیں زیادہ عرصہ۔ میاں صاحب اتنا عرصہ جیل میں نہیں رہے، اور رہ بھی نہیں سکتے، خود کہتے ہیں کہ میں جیل کے لیے نہیں بنا، میں ٹھیک ہے تھوڑے وقت کے لیے ذرا میں جیل کاٹ سکتا ہوں، لمبے عرصے کے لیے میں جیل نہیں کاٹ سکتا ہوں، 11 سال میں جیل میں کاٹوں، میرا کوئی سر تیٹوجی ہے، مطلب اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ۔ تو اب وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، ماضی کے سارے تجربے جو ہیں وہ سامنے رکھ کے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور اس میں اس وقت ان کو سب سے زیادہ جو ہے ان کا مقابلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کا تو اس طرح وجود نہیں ہے، تو لہذا وہ پیپلز پارٹی کو انگیج کریں گے۔ وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا اپنی سی سی کی میٹنگ میں کہ یار آپ ذرا بہت زیادہ طوفان کھڑے نہ کریں، ہم لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل جائے گی۔ تو اس کے کچھ اثرات تو سندھ میں نظر آئے کہ سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی کو اتحاد بن رہے تھے، تو وہ اتحاد کیا بننے تھے، وہ لوگ جو اتحاد میں شامل ہو سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو وہ ایک تو یہ اثر آیا۔ اب دوسرا یہ کہ زرداری صاحب جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے تھے ممکن ہے یہ والی ہو، لیکن اس کا پیپلز پارٹی کے لیے 100% خسارہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو اس کا 100% فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں نواز شریف کی چال کامیاب ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اس میں اپنے خلاف جو چال چلی جائے گی اس میں ان کا ساتھ دے گی، یا چال کو سمجھ کر پیپلز پارٹی محتاط ہو کر سیاست کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔